پروگرام آپ خوش آمدید کہتے ہیں ویورز، میں ہوں کامران شاہد۔ آج کا یہ پروگرام دیکھنے کے بعد بڑی ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی باغیرت مرد یا کوئی باغیرت سسر اور ساس جو ہے اس کو اپنی بہو یا اپنی بیوی کو اس چیز پہ پریشرائز نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے ہاں یا ان کے ہاں اولاد نرینہ یعنی بیٹا کیوں نہیں ہوا۔ بڑی ذمہ داری سے دوبارہ بات کر رہا ہوں کہ آج کا پروگرام دیکھنے کے بعد یہ ایک عبرت کا نشان ہے، آج کا جو پروگرام ہے کہ آج کا پروگرام دیکھنے کے بعد یہ عبرت پکڑنی چاہیے ان تمام مردوں کو اور ان تمام ساس اور سسر حضرات کو جو عورت کو یا بہو کو صرف اس وجہ سے پریشرائز کرتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری کے طور پر اولاد نرینہ، ان کی نسل چلانے والا بیٹا پوتا نہیں پیدا ہوا۔ اور میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام پاکستانی مردوں کے لیے عبرت کا مقام ہے آج کا پروگرام، کیونکہ آج میں آپ کو کچھ ایسی فوٹیجز دکھاؤں گا اور ایک ایسی سٹوری سناؤں گا جو سٹوری نہیں حقیقت ہے، اور اس کو سن کے آپ کے پاؤں تلے زمین نکل جائے گی اور آپ سوچیں کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ اس جگہ پہ ہوتے جس جگہ پہ یہ خواتین پہنچی ہیں، ایسے مردوں اور ایسے سسرال رشتہ داروں کے پریشر کے تحت آ کے جو اولاد نرینہ یا بیٹے کے نہ ہونے کی صورت میں عورت کا جینا دوبھر کر دیتے ہیں، تو سوچیں آپ کی کیا پوزیشن ہوتی ہے۔ یہ پہلے دیکھتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں اور پروگرام میں آپ کو بڑا کچھ آج دکھاؤں گا، میں ایکسکلوسیو شو آج کا۔ یا خدایا جا ملا ہوا ستارے میں مارکا معافی مانگتا ہوں۔ جی، مذہب کے نام پر 300 عورتوں کو حاملہ کرنے کی کوشش کرنے والے ایک پیر کی داستان ہے ویورز، اور یہ وہ عورتیں تھیں جن کو ان کے گھر سے یہ تانے ملتے تھے کہ ان کے ہاں بچہ یعنی لڑکا پیدا نہیں ہوتا۔ گجرانوالہ کے اس پیر کی داستان بہت بڑی داستان ہے، اس میں بہت براڈر پرسپیکٹیو ہے، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس میں مذہب اسلام کو جس طرح استعمال کیا گیا ہے، جس طرح اس کو ابیوز کیا گیا ہے، وہ کنڈیمیبل ہے، اس کی مذمت کی جانی چاہیے۔ اس پیر کی فوٹیجز ہمارے پاس موجود ہیں ایکسکلوسیولی، obviously کچھ فوٹیجز تو ایسی ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے، لیکن کچھ فوٹیجز ایسی ہیں جو ہم آپ کو دکھائیں گے اس پروگرام کے اندر۔ وہ فوٹیجز جو وہ عمل کرتا ہے جب خواتین اس کے پاس آیا کرتی تھی، یہ ایک بیڈ بتایا کرتا تھا کہ جس پہ نور کی بارش ہو رہی ہے، اور یہ کہتا تھا کہ اس بیڈ کی کرامات ہیں، اور اس کے بعد اس کی اپنی کرامات یہ ہیں کہ اولاد نرینہ دینے کے لیے وہ ایک ایسا عمل کرے گا جس میں جسم تو اس کا اپنا ہوگا، لیکن اس کے اندر جو روح ہوگی، جو اس عورت کو جو اس کے پاس آئی ہے سائل بن کر، جو اس کے پاس آئی ہے یہ گزارش لے کے اس کا بیٹا پیدا ہو، وہ عورت جو ہے جب اس کے ساتھ وہ ایک فزیکل انٹریکشن یا ایک سیکشل پروسیس میں جائے گا، وہ پیر کہتا ہے جسم میرا ہوگا، لیکن وہ اس نورانی عامل جو مذہب کے نام پہ جو عامل ہے، وہ اس کے اندر عورت کے ساتھ وہ پروسیس میں حصہ لے گا جس سے اس کا بیٹا پیدا ہوگا۔ وہ عمل جو ہے اس اگلے پروسیس سے پہلے کا جو عمل ہے آپ کو ہم دکھائیں گے کہ مذہب اسلام کو کس طرح پاکستان میں ہزاروں بلکہ ہو سکتا ہے لاکھوں پیروں نے ابیوز کیا ہوا ہے، اور جاہل عوام جو ہے ان کے ہاتھوں بیوقوف بنتی جاتی ہے اور اپنی آخرت دنیا دونوں خراب کر دیتی ہے۔ یہ ہم سارا آپ کو آج دکھائیں گے۔ آج کے دوسرے پروگرام میں ایک دو فوٹیجز بڑی امپورٹنٹ ہیں، اس پیر کو بھی آپ سے ملاقات کروائیں گے، اور یہ فوٹیجز ہم تک کس طرح آئیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آج کے 4 سے 5 سوالات جن پہ بات کی جائے گی۔ کیا مذہب اسلام میں پیری فقیری جائز ہے؟ اس کے علاوہ جعلی پیروں کی شریعت میں کیا سزا ہے؟ اس سے بڑھ کے اولاد نرینہ کی خاطر زنا کرنے والی عورتیں جو کہ اس پروگرام کے اندر کا پورا جو ہمارے جو فوٹیجز ہیں جن میں وہ خواتین بھی شامل ہیں، ان کی کیا سزا ہے اسلام میں اور قانون کے اندر؟ اس کے علاوہ کیا یہ عورت کو اختیار ہے کہ وہ لڑکا پیدا کرے؟ اس میں ہم ڈسکس کریں کہ پاکستان میں وائڈ پرسیپشن یہ ہے کہ یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لڑکا نہیں ہوتا، تو پھر جاہل عورتیں یا جاہل سوسائٹیز کے اندر اس طرح کے پیروں کے پاس جا کر اس طرح کے غلط کاموں کے اندر انجام پاتی ہیں، عورتیں بھی اور مرد بھی۔ اس سے آگے ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ایسے لوگوں کی کیا سزا ہے کہ جو عورتوں کو بچہ پیدا ہونے یا اولاد نرینہ نہ ہونے پر ذہنی و جسمانی اذیت دچار کرتے ہیں، وہ مرد، وہ خاوند، وہ سسر، ان کی سزا کیا ہے؟ اور ایک ایشو اور ہے ہمارے سامنے جو ہم اٹھائیں گے کہ اسلام
مسلمانوں کی انفرادی زندگی میں کس حد تک جو ہے جواب طلبی کر سکتا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس اسپیشلی رضا رومی صاحب موجود ہیں. وارم ویلکم. ایڈیٹر ہیں فرائیڈے ٹائمز کے. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر سمینہ ہاشمی صاحبہ. آپ گائنیکالوجسٹ ہیں, ان سے پوچھنے کی کوشش کریں گے مرد عورت کی ذمہ داری کیا ہے جس کی وجہ سے سارے ایشوز ہو رہے ہیں. اور ہمارے پاس ملتان سے موجود ہیں اس وقت مجتہد ہیں عبد القوی صاحب, آفاق المدارس پاکستان کے چیئرمین بھی ہیں. مفتی صاحب آپ سے بات کا آغاز کر لیتا ہوں. یہ جو پیری فقیری ہے اس کو چھوڑیں, جعلی ہے یا اصلی ہے؟ یہ پیری فقیری کی اسلام میں کیا گنجائش ہے مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر دیکھیں جی پیری فقیری سے مراد وہ ایک زہد, ایک وہ سلوک, وہ ایک احسان اور ایک وہ ولایت, اس کے حوالے سے اگر تاریخ اسلامی میں دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ احیاء اسلام جو ہوا ہے اور بالخصوص بر صغیر میں جو اسلام پھیلا ہے یہ ان اولیاء کرام کی برکت سے جنہوں نے پیری فقیری کے اس تسلسل کو جاری رکھا, جس کا تسلسل میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے حضور کے زمانے میں نظر آتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں بھی جو اس وقت صحابہ کرام تشریف لاتے تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لیا کرتے تھے. بہرحال یہ تو ہمارا ایک روشن باب ہے اور اس کے اندر ہمارا ایک وہ میراث کا ایک تسلسل ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے سے اسلام کا پھیلاؤ بھی فرمایا اور لوگوں کا اصلاح بھی ہوئی. اور زہد و تقوی اور احسان کا یہ اتنا روشن باب ہے جس کے اوپر آج ہم مسلمان نہیں بلکہ غیر ادیان کے لوگ بھی مسلمانوں کے اس تسلسل پر فخر کرتے ہیں. لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے, جس طرح میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام ایک بہترین دین ہے. پہلے زمانے کا جو خیر القرون کا مسلمان تھا وہ بہترین انسان ہوتا تھا, بہترین ایک فرد ہوتا تھا, معاشرے کے بہترین فرد کا نام مسلمان ہوتا تھا. لیکن اگر آج مجھ سے پوچھا جائے کہ مسلمان کی کیا کیفیت ہے, آج ہم نام لیوا جو اسلام کے نام لیوا ہیں, ہم جو خود مذہبی لوگ ہیں جن کا مذہب سے ایک تعلق ہے, ہمارا کردار کیا ہے؟ جب اس تناظر میں آج کی پیری فقیری کو دیکھتا ہوں تو میں بڑے درد دل سے کہوں گا کہ آج کے زمانے میں پیری فقیری کو ہم نے اس طرح کیا ہے جس طرح کے کسی زمانے کے اندر یہودیت نے ایک انداز اختیار کیا تھا کہ اللہ کے قرآن کو بیچا جا رہا ہے, دین کا سودا ہو رہا ہے, مظلوم خواتین کے ساتھ اسلام کے نام پر. یہ وہ لوگ ہیں جو بہروپیہ بن کر اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں, اعلیٰ جو اخلاقی اقدار ہیں ان کو بھی پامال کر رہے ہیں. سوال آپ سے کچھ اور تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جعلی پیر تو خیر ہے ہی کنڈیمیبل, وہ تو کرمنل ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں جو پیر صحیح ہو, جائز ہو, وہ شریعت کے تحت تعویذ گنڈے یہ سب لکھ کے دے سکتا ہے؟ میرا یہ سوال ہے آپ سے, مذہب اسلام کی روشنی میں بتائیے مجھے. میں یہ بات عرض کر دوں کہ اگر پیری فرید و فقیری کے حوالے سے آپ مجھ سے پوچھیں گے تو قرآن مجید کی آیات پر جب میری نگاہ پڑتی ہے, حضور کے زمانہ مبارک پر میری نگاہ پڑتی ہے, خلافت راشدہ پر میری نگاہ پڑتی ہے, بر صغیر میں جب اسلام کی اشاعت ہوئی حضرت خواجہ خواجگان اور ان کے مریدین اور متوسلین پر میری نگاہ پڑتی ہے, تو اس بارے میں بڑی جرأت کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ یہ جو بیعت ہے, یہ جو رشد و ارشاد ہے, یہ بیعت اصلاح ہے, یہ اسلام کا ایک روشن باب ہے. ہم مسلمان ہیں سب, ہمیں اس سول سوسائٹی میں رہتے ہوئے اور اس ایک باشعور معاشرے کا فرد ہوتے ہوئے پیری فقیری اور تعویذ کے ذریعے علاج جو کہ ابھی خواتین نے کروایا 300 کے قریب, اور آپ کو میں ایک اور لرزا دینے والی فوٹیج دکھاؤں گا ابھی اس پروگرام میں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ پیر فقیر کرتے کیا ہیں, بیسیکلی اس طرح کے ہوتے ہیں. لیکن جائز ہے آپ کے نزدیک ہونا چاہیے مسلم معاشرے میں علاج وغیرہ, کیا سمجھتے ہیں یہ نہیں صحیح چیز ہے؟ نہیں دیکھیے, جائز ناجائز کی بات نہیں ہے, میرے خیال سے یہ تو کلچر کی بات ہے. ہمارے ہاں یہ بر صغیر میں یہ کلچر ہے کہ لوگ تعویذ بھی کرتے ہیں, گنڈا بھی کرتے ہیں, سپرسٹیشن ہوتے ہیں, گھروں کے باہر بکرا دیا جاتا ہے, خیرات کی جاتی ہے کہ آفات دور رہیں اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کی. یہ تو ہر معاشرے میں رہی ہیں. جہاں تک آپ نے یہ کہا ہے کہ جعلی پیروں والی بات ہے, یہ بالکل, یہ جعلی پیر جو ہے یہ بھی ایک کرمنل ہے. جیسے کہ ہمارے ہاں جعلی ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں, وہ غلط دوائیاں دیتے ہیں, ہر جگہ دیکھیں تو کویکس. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا سر, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ تعویذ, جو صحیح تعویذ بھی کرتے ہیں جی, قرآن شریف کا نام لے کے, کلام پاک کا نام لے کے بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. یہ بھی بیماری ہے نا کہ جو عورت کو بیٹا پیدا نہیں ہو رہا, دیکھیے اس کے پاس گئی, وہ بیماری سمجھ کے گئی, اس نے علاج کیا. اگر یہ پیر ٹھیک بھی ہوتا تو جو تعویذ سے علاج کرا, آپ کے خیال میں یہ مناسب بات ہے؟ نہیں دیکھیے مناسب, دیکھیے میں پیری فقیری کا کوئی ایکسپرٹ تو ہوں نہیں ہوں, لیکن جو صوفیزم کے بارے میں میری تھوڑی بہت جانکاری ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہوتے ہیں اور اس کا ذکر کرنے سے دل جو ہوتا ہے روشن ہوتا ہے, اس کو سکون آتا ہے. اور ہمارے جو بہت سارے صوفیاء رہے ہیں یہاں پر بر صغیر میں اور بھی اسلامی دنیا میں, وہ ہمیشہ ذکر کی تلقین کرتے تھے اور ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں. لیکن یہ جو طبقہ ہے, یہ جو جعلی ڈاکٹر, حکیم, پیر کا, یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. لیکن کامران, میں آپ سے ایک بات یہ کہنا چاہوں گا, آپ نے اپنے شروع کے کامنٹس میں اولاد نرینہ کا ذکر کیا, تو انگریزی میں جو ایک ٹرم ہوتا ہے پیٹریاکی یا ولدیت
ولدیت سے جو پورا خاندان آگے بڑھتا ہے. اصل تو ہمیں اپنے کلچر کو دیکھنا ہے کہ یہاں پر یہ ولدیت کی بنیاد کے اوپر جو معاشرہ چلتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ تو جو کارڈ ہوتا ہے بچوں کے اسکول کے داخلے میں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ فلاں ولد فلانا, تو یہ پورے کا پورا نظام جو ہے یہ اس میں مردانہ ہے, پیٹریارکل ہے. جی پیٹریارکل ہے, اور یہ اسی کا شاخسانہ ہے. بالکل زبردست. یہ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا, یہ بڑی ویلڈ پوائنٹ ہے. لیکن میں ڈاکٹر سمینہ ہاشمی صاحبہ سے پوچھوں گا کہ اس میں عورت کا رول کتنا ہے کہ اگر مرد بچہ پیدا نہیں ہوتا یا اولاد نرینہ نہیں ہوتی. لیکن ویور سے پہلے میں بریک پہ جاؤں گا. بریک کے بعد آپ کو جو میں نے ایک تو اس پیر سے ملاقات کروانی ہے, اس عظیم الشان پیر سے, آپ کو بتائے گا بہت سی چیزیں, اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک فوٹیج دکھاؤں گا, آپ کے سامنے اسکرین پہ چل رہی ہے. یہ ڈیٹیل تو آپ کو بعد میں بتاؤں گا. یہ ہے وہ بیڈ جس کو اس نے یہ کہا کہ یہ نورانی ہے, اور اس کے نام پہ جس طرح اس نے عورتوں کو ابیوز کیا. یہ ایکسٹینسو فوٹیج جس پہ اس نے کس طرح خداوند تعالیٰ کے نام کو مس یوز کیا, خداوند تعالیٰ کے کلام کو مس یوز کیا, اللہ تعالیٰ کے نام کو مس یوز کیا. اور یہ لمحہ فکریہ جو فوٹیج آپ کو دکھاؤں گا ان تمام مردوں کے لیے, ان تمام لوگوں کے لیے جو اس طرح کے پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں, اپنی عورتوں کو مجبور کرتے ہیں پریشر ڈال ڈال کے. کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تو کسی کا بانج پن ہے تو کسی کا بیٹا نہیں ہو رہا, اور اس کے بعد انجام کیا ہوتا ہے کہ کم از کم 300 عورتیں جو ہیں وہ اس جعلی پیر کے ہاتھوں یا حاملہ ہوئیں یا اس پروسیس سے گزری. اس نے کیا کیا اس پروسیس سے پہلے, یہ آپ کو دکھائیں گے فوٹیج ایکسکلوسیو اس پروگرام میں بریک کے بعد. یہ پروگرام آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا آج کا پروگرام ہے جس میں ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خواتین کو جب سسرال سے پریشر ملتا ہے بانج ہونے کا یا مرد پیدا نہ کرنے کا, تو وہ اس طرح کی جعلی پیروں کی حدیں چڑھ جاتی ہیں جو ان کے اولاد نرینہ دینے کے بہانے جو ہیں زنا کرتے ہیں, ان کی زندگی برباد کر دیتے ہیں. ہم آپ کو دکھائیں گے کیا عمل کرتے ہیں وہ, قرآن پاک کس طرح مس یوز کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے کلام کس طرح مس یوز کرتے ہیں. یہ ہم آپ کو دکھائیں گے ابھی ایک ایکسکلوسیو فوٹیج میں. لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ بیورو چیف موجود ہیں ایکسپریس نیوز کے جناب گوندل صاحب. گوندل صاحب السلام علیکم. گوندل صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے, سن رہا ہوں میں. گوندل صاحب جس علاقے میں یہ واقعہ ہوا, obviously آپ کے رپورٹر نے اور آپ لوگوں نے اس کو بریک کیا, وہاں پہ عمومی طور پہ کیا یہ کلچر ہے کہ عورتیں مرد حاجت کے لیے جو ہے بجائے ڈاکٹر کے پاس جانے کے یا کسی مجتہد کے پاس فتویٰ لینے کے لیے جانے کے وہ اس طرح کے پیروں فقیروں کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں؟ جی کامران صاحب, یہ کلچر تو پورے انڈیا میں ہے, پاکستان میں ہے, اس خطے میں پورا کلچر موجود ہے. لیکن گجرانوالہ میں یہ اس طرح کے جعلی پیروں کی بڑی بہتات ہے جو ہم نے دیکھی ہے پچھلے دنوں میں, جو ہم رپورٹنگ کرتے رہے ہیں مختلف اوقات میں. میرے پاس 5-6 پیروں کی ایسی رپورٹیں آئی ہیں جو اس طرح کے کرمنل ہیں جو خواتین کو مس یوز کرتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, اور ان کو بلیک میل بھی کرتے ہیں. یہ جو پیر ہے جس کو ہم نے ابھی پکڑوایا ہے, پولیس کے ذریعے پکڑوایا ہے, یہ اتنا بڑا بلیک میلر تھا کہ تمام خواتین کی فلمیں بناتا تھا, اور اس نے اپنے بیڈ کے سامنے ایک کیمرہ لگا رکھا تھا جس کے بعد یہ اس کی تمام کی موویز بناتا تھا. وہ موویز بھی ہمارے پاس پہنچ گئی ہیں, اور جس کے بعد ہم نے پولیس کو کہا کہ یہ اتنا بڑا کرمنل ہے, اس کو پکڑا جائے, اور پولیس نے فوری ایکشن کیا, اس کو پکڑ لیا. لیکن اس کے باوجود یہ ہمیں لوگوں نے بتایا کہ یہ وہاں پہ گاؤں میں لوگوں کو تھریٹ کرتا تھا, اور اس کے پاس اسلحہ تھا. اس نے کہا تو میں دیکھ لوں گا مجھے کون پکڑتا ہے. کوئی میڈیا والے پہلے بھی آئے تھے, میں ان کو بھگا دیا, اور اس طرح اس نے اس دن بھی تھریٹ کرنے کی کوشش کی. یہ رات کو اس دن بھی بھاگ رہا تھا, اس کو پتا چل گیا تھا کہ پولیس نے گھیرا ڈال لیا ہے گاؤں کے لیے, لیکن یہ پکڑا گیا. اس طرح کے اور بھی اتنے پیر ہیں. گکھڑ میں ایک پیر صاحب ہے. گوندل صاحب, اس طرح کا واقعہ جب یہ سامنے آیا, آپ کے خیال میں کوئی ڈسکریجمنٹ ہوگی, یعنی کہ جو عورتیں یا مرد ہیں جو عمومی سطح کے لوگ ہیں, آپ کو لگتا ہے ڈسکریجمنٹ ہوگی, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کینسر کی طرح بہت پھیلا ہوا ہے اس طرح کے ایریاز میں یہ کام؟ یہ سوسائٹی کا اس کے بارے میں جو رویہ ہے وہ بڑا ہی پور ہے ایٹیٹیوڈ. اس کے بارے میں ریاکشن جو آیا ہے ہمیں, اس گاؤں کے علاوہ کہیں سے کوئی ریاکشن نہیں آیا. لوگ اس طرح سمجھتے ہیں کہ جیسے لوگوں نے اس چیز کو ایکسپٹ کر لیا ہوا ہے. اس گاؤں کے لوگوں نے ضرور مظاہرہ کیا اس پیر کے خلاف, اس کی فرائڈوں کے خلاف, اس کی جو اس نے گند کی اس کے خلاف, لیکن اوور آل سوسائٹی میں سیاسی لیول پر یا مذہبی لیول پر کسی تنظیم نے کوئی قرارداد اس کے خلاف کوئی مذمت تک نہیں کی ہے. مجھے بڑا حیران ہوا ہے کہ اسکول آف تھاٹ کو یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے, اسکول آف تھاٹ کے لوگ بھی نہیں بولے کہ یہ اتنا گندا بدنما داغ ہے جو مذہب کے نام پہ یہ کام کر رہا ہے, اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. جی رائٹ. گوندل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور obviously ان کے بیورو, ان کے رپورٹر نے, حافظ شاہد صاحب نے اس کو بریک کیا اسٹوری کو. ہم آپ کو وہ دکھاتے ہیں کہ ہمارے رپورٹر حافظ شاہد جو ہے جو وہاں پہنچے ہمارے لیے رپورٹ کریں ایکسکلوسیولی, تو وہ جگہ آپ کو دکھاتے ہیں جہاں یہ سارا گھنونا کام ہو رہا تھا. اس کے بعد اس پیر سے آپ کی ملاقات بھی کراتے ہیں, اور اس کے بعد ایکسکلوسیو فوٹیج میرے پاس موجود ہے کہ کس طرح وہ عمل کیا کرتا تھا, اور کس طرح تعویذ کو, خدا کے نام کو اس پیر نے, اور پاکستان میں ہزاروں اس طرح کے اور پیر ہوں گے, لاکھوں پیر جو مس یوز کر رہے ہیں, ناجائز استعمال کر رہے ہیں شریعت کا نام لے کے. پہلے حافظ صاحب کی رپورٹ دیکھتے ہیں.
इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस गांव के अंदर जहां पर एक जाली पीर मुबैना तौर पर मुख्तलिफ खवातीन को बेटा देने की आड़ में दरिंदगी का निशाना बनाता रहा। ये है उस पीर का घर, ये है वो आस्ताना जहां पर मुबैना पीर जिसने इस घर के 3 गेट जो हैं वो बना रखे हैं, जहां पर जो है वो मुख्तलिफ खवातीन को, वो ऐसी खवातीन जिनके घर में बेटा नहीं पैदा होता था, तो वो खवातीन यहाँ पर इसने एक गैंग बनाया हुआ था जो बाकायदा मुख्तलिफ खवातीन को फांस करके लाते और पीर साहब की मुबैना करामात बताते हुए इस घर में लेके आते, जिसके बाद जो है मुबैना तौर पर ये पीर जो है उन खवातीन को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाता। अभी हम उस घर के अंदर चलते हैं और उस कमरे के अंदर चलते हैं जहां पर जो है मुख्तलिफ खवातीन को जो है दरिंदगी का निशाना बनाया गया। ये वो कमरा है कामरान जहां पर जो है मुख्तलिफ खवातीन को 27 के करीब खवातीन वो हैं जिनकी जो है जिनकी मूवी मंजर आम पर आ चुकी है, खुसूसी तौर पर जो हमें मिली, जो फ्रंट लाइन के लिए हमने जारी की है। ये वो मुबैना तौर पर चारपाइयाँ हैं जहाँ पर मुख्तलिफ खवातीन को बुलाया जाता है और ऐसी खवातीन जो बेटे जैसी नेमत से महरूम होती है और उनको बुलाकर यहाँ पर दरिंदगी का निशाना बनाया जाता। और ये वो जगह है जहाँ पर वो मुबैना पीर जो है एक कैमरे को लगा देता है, जिसके बाद जो है यहाँ पर होने वाली ज्यादती की बाकायदा वो मूवी बनाता और उसके बाद जो है तमाम खवातीन को ब्लैकमेल किया जाता है। यहाँ पर पुलिस ने अभी थोड़ी देर पहले जो है पुलिस ने वो कुछ तावीज़ बरामद किए हैं, कुछ उसका ऐसा मशकूक मटीरियल बरामद किया है, कुछ अद्वियात बरामद किए हैं जो मुबैना तौर पर ये जो है पीर यहाँ पर इनको इस्तेमाल करता। कामरान, अभी तक जो है हमें रिकॉर्ड के अंदर जो पुलिस की तरफ से बताया गया है वो ये है कि ये 300 के करीब खवातीन को जो है इसी तरह दरिंदगी का निशाना बनाया गया था। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ 4 खवातीन जो हैं उनमें से अब मंजर आम पर आ चुकी हैं जिन्होंने बाकायदा थाना कैंट पुलिस को इस मुबैना जाली पीर सलीम के खिलाफ, जो कभी अपने आप को हसास इदारे का मुलाजिम कहता है, जबकि यहाँ पर हमें मोहल्लेदारों ने बताया कि इसने सिर्फ 3 साल सर्विस की है और एक जो है मुनज़्ज़म एक इदारे को जो है ये बदनाम भी कर रहा है और इसके पास जाली मेडल भी पुलिस ने बरामद किए जो इसने अपने मोहल्लेदारों को बताए कि ये उसकी करामात हैं, ये उसके कारनामे हैं जो मुख्तलिफ जंगों में उसने दिए, जबकि ये सिर्फ इसने 3 साल जो है पाकिस्तान आर्मी में सिर्फ सर्विस की और उसके बाद जो है लोगों को जाली पीर बन के जो है वो लूटना शुरू कर दिया। गुजरांवाला से मैं हाफिज शाहिद मुनीर एक्सक्लूसिवली प्रोग्राम फ्रंट लाइन विद कामरान शाहिद के लिए रिपोर्ट कर रहा हूँ। राइट, अभी आपकी स्पीड से मुलाकात करवाएंगे और आपको फुटेज भी दिखाएंगे उसके अमल करने की। लेकिन मैडम ये बता दीजिए, इससे पहले मैं गायनाकोलॉजी के सवालों पे आऊं और पूछूं कि जिम्मेदारी किसकी है बेटा बेटी पैदा करने की, ये आपको देख के कैसा लगता है पाकिस्तान का माशरा? आप यहाँ कराची में बैठ के आपको कैसा फील हो रहा है? देखिए, ये बहुत ही अजीब सी एक चीज महसूस होती है क्योंकि जो हमारा मजहब है वो एक दीन फितरत है और हमें बहुत क्लियरली कुरान शरीफ में सूरह फातिहा में ही जो पहली सूरत है कुरान शरीफ की, उसमें बता दिया गया है कि तुम अल्लाह ही से मांग सकते हो, वही तुम्हारा खुदा है। मैं तुम्हारा अब्द हूं अल्लाह ताला, मैं तेरी ही इबादत करता हूं और तुझी से मांगता हूं। हमें बड़ी क्लियर गाइडलाइंस दी गई हैं हमारी किताब में कि तुम सिर्फ खुदा की जात से मांग सकते हो और तुम किसी से नहीं मांग सकते हो। तो जो कुछ हम देख रहे हैं उसके हिसाब से ये जब हम किसी और से मांगते हैं खुदा की जात के अलावा तो वो हम शिर्क करते हैं, यानी अल्लाह ताला की जात में हम किसी को शरीक बनाते हैं जो कि गुनाह अजीमा है। सेकेंडली मैं आपको एक और बात बताऊं, जो मोहतरम रूमी साहब ने एक बात कही थी कि पेट्रियार्की का चक्कर है, विल्दियत का चक्कर है। मुझे आप ये बताइए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके हम पैरोकार हैं, जिनके मानने वाले हैं, उनकी नस्ल बेटी से चली और हदीस में आया है कि तुम कयामत के दिन अपनी माँ के नाम से उठाए जाओगे। किधर आया है कि तुम अपने बाप के नाम से उठाए जाओगे? एक मिनट जी। मगरिब ने हमारी इन चीजों को अपनाते हुए, वहां पे एडमिशन फॉर्म्स हैं मगरिब के, क्योंकि मेरे बच्चे बाहर गए हैं दाखिलों के लिए, तो उसमें क्लियरली वहां पे लिखा होता है, ऊपर आपका नाम पूछा है, नीचे का जो कॉलम है उसमें फादर स्ट्रोक मदर स्ट्रोक गार्जियन, 3 लोगों के नाम, जो भी आपका अवेलेबल है उसका नाम आप बता दीजिए। जी, मैं बस क्विकली आपसे यही बात मैं कहूंगा कि ये जो सारी बात हो रही है कि देखिए इसमें जो हमें ये देखने की जरूरत है कि ये हमें कॉशियसली बात करनी पड़ेगी पीरों के बारे में। उसकी वजह ये है कि ये जाली पीर तो इंतहाई मजमूम और घिनौनी आप रिपोर्ट देख रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने इसको उठाया है और ताकि मुल्क में देखें और लोग, लेकिन मर्द देखें खासतौर पर, बिल्कुल मर्द देखें और उनके खानदान वाले देखें कि जो जुल्म करते हैं और तशद्दुद करते हैं। लेकिन ज्यादा अहम बात यह भी है कि वी हैव टू बी केयरफुल कि अगर इसमें पूरी की पूरी पीरी और जो वो चीज है ना उसको ना लिपेट दिया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ एक वहाबी तूफान भी आया हुआ है इस मुल्क में जो कि जगह जगह श्राइन्स को बॉम्ब कर रहे हैं। राइट, और वो यही आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं। ब्रेक का टाइम है, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के पास वापस आऊंगा मैं।
اور اسے ایک دو چیزیں بڑی اچھی اٹھائی ہیں ڈاکٹر صاحبہ نے بھی, رضا رومی صاحب نے بھی, کہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے کہ ایک وسیلہ تلاش کریں. اس میں پوچھوں گا ان سے میں, لیکن پھر جانے سے پہلے آپ کو پھر بتا دوں کہ بریک کے بعد آپ کو ہم عبرت دلانے کے لیے پاکستان کے مردوں کو یہ ایک ایسی فوٹیج دکھائیں گے جس میں چلے گا پتا کہ عورتیں جو بانجھ ہوتی ہیں یا ان کا بیٹا نہیں ہوتا تو وہ جعلی پیر جو ہیں وہ ان کی عورتوں کے ساتھ کرتے کیا ہیں جب وہ پہنچتی ہیں ایسے پیروں کے پاس, اور خدا کے نام کو کس طرح ابیوز کیا جاتا ہے. وہ فوٹیج دکھائیں گے آپ کو بریک کے بعد, اور اس پیر سے ملاقات بھی کروائیں گے, سب کچھ بریک کے بعد. جو آج کا پروگرام میں لمحہ فکر ہے ہم سب کے لیے, اور ہم آپ کو بتائیں گے کس لیے ہم بتاتے بھی جا رہے ہیں. اسی پروگرام میں ہم نے وہ سکینڈل اٹھایا جس میں ایک پیر نے 300 عورتوں کو گجرانوالہ میں حاملہ کیا, صرف اس وجہ سے کہ ان عورتوں کے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہوتا تھا. وہ پیر جعلی عمل کے ذریعے جو ہے جعلی خداوند تعالیٰ کا نام لے کے سب کچھ کرتا تھا. اس کا عمل کی فوٹیج آپ کو دکھائیں گے, اس پیر صاحب کی ملاقات بھی کرائیں گے اسی پروگرام میں. لیکن سب سے پہلے مفتی عبدالقوی صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر سمیرہ ہاشمی صاحبہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ اگر تمام مسلمان پاکستان کے اس بات پہ اعتقاد کر لیں کہ پیروں فقیروں کے بجائے یا وسیلے کے بجائے ڈائریکٹ اللہ سے مانگا جائے, یہی آپ نے کہا ہے, تو پھر یہ سارے مسئلے ختم ہو جائے, تو کیا وسیلہ کی تلاش نہیں کرنی چاہیے مسلمانوں کو, ڈائریکٹ خداوند تعالیٰ سے مانگنا چاہیے؟ جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جو ہمارا دین اسلام ہے اس کا جو پہلا سبق ہے, اور حضرات انبیاء کے تسلسل میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر اللہ کے نبی نے جو ہمیں سبق دیا انسانیت کو, وہ توحید کا درس دیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, جو محترمہ نے بات کی, بڑی عمدہ بات فرمائی. ہمارے لیے عبادت بھی صرف اللہ کے لیے ہے, اور استعانت کے حوالے سے بھی ہم نے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے. قرآن مجید کا واضح فرمان مبارک ہے کہ یَعْبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَعْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ, کہ اللہ رب العالمین بطور تحفے کے اور ہدیہ کے, بطور ڈونیشن کے, جس کو چاہتے ہیں بچہ عطا فرماتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں بچی عطا فرماتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں دونوں نعمتوں سے نوازتے ہیں. اور یہ بھی صورت بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اولاد نرینہ دے نہ اولاد مادی نہ دے. دوسرا جو مسئلہ ہے وسیلے والا, اس کے بارے میں بھی قرآن مجید کا واضح ایک حکم موجود ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. صورتحال یہ ہے کہ مائدہ کی آیت بھی وسیلے کی جستجو کرو. ہمارے ہاں درمیان میں اعتدال کی کیفیت نہیں رہی. ہم یا افراد کی طرف چلے جاتے ہیں یا تفرید کی طرف چلے جاتے ہیں. ہمارا اسلام کے حوالے سے بنیادی عقیدہ ہے کہ دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے. ہم نے اسی سے استعانت, اسی سے مدد مانگنی ہے. بیٹا عطا فرمانے والا بھی وہی ہے, بچہ عطا فرمانے والا بھی وہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ شخصیات مقدسہ جن کا تسلسل حضور کے زمانے کے بعد ختم نبوت کی برکت سے, جن کو اولیاء امت کہا جاتا ہے, جن کو اللہ کا مقربین کہا جاتا ہے, جن کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے, اور اس تعلق کی برکت سے, ان کی خدمت میں حاضری کی برکت سے اللہ رب العالمین یقیناً ان کی دعاؤں کی برکت سے اولاد کے معاملات کو بھی آسان فرماتے ہیں, رزق کے معاملات کو بھی آسان فرماتے ہیں. اسی بر صغیر کی تاریخ میں دیکھیں کہ جس وقت اکبر بادشاہ جناب حضرت سلیم چشتی کی خدمت میں گیا تو اللہ رب العالمین نے جہانگیر کی شکل کے اندر کتنا خوبصورت اس کو بیٹا بھی عطا فرمایا, اور آج بھی عدل جہانگیری کے نام سے اس کا ایک روشن باب ہے. لیکن مانگنا ہم نے اللہ سے ہے, اللہ ہی دینے والے ہیں, اور اللہ ہی کے فضل و کرم سے اولاد نرینہ بھی ملے گی اور اولاد مادینہ بھی. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اولاد نرینہ اگر نعمت ہے تو اولاد مادینہ اللہ کی رحمت ہے. حضرت شعیب علیہ السلام جیسے جلیل القدر اللہ کا رسول ہے, ان کی 2 بیٹیاں, بیٹا. مفتی صاحب میرے ساتھ رہیے گا, میرے ساتھ رہیے گا, اسی بات کو بڑھاؤں گا میں. ڈاکٹر صاحبہ, پاکستان کے جو مرد آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو ذرا یہ تو بتائیے کہ یہ اتنا بڑا ایشو کھڑا ہوا کہ عورتوں کو جب وہ مرد لڑکا پیدا نہیں کیا تو ایسے پیروں کے پاس چلے گئیں, اور یہ گناہ ہوا, سب کچھ ہوا. پاکستان کے مردوں کو یہ بات تو بتائیے کہ لڑکا ہونا یا لڑکی ہونا میڈیکلی, سائنٹیفکلی کس کی ذمہ داری بنتا ہے؟ ذرا جلدی سے یہ بتا دیجیے, پاکستان کے مرد سن رہے ہیں آپ کو. بہت جلدی سے بات بتا دوں, کیونکہ اسلام دین فطرت ہے, وہی چیز سائنس نے بھی پروو کی ہے. کس طرح سے کہ 2 مرد اور عورت, ایک سیل عورت دیتی ہے, ایک سیل مرد دیتا ہے اپنا, جو کہ سیکس ڈٹرمن کرتے ہیں, یعنی یہ بتاتے ہیں کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی. اب عورت کے اندر جو سیل ہے اس میں 2 کروموزومز ہیں جو ایکس کروموزوم ہیں. ایکس کا مطلب ہے لڑکی, اور عورت کے پاس جو دوسرا سیل ہے وہ بھی ایکس ہے, یعنی لڑکی. ٹھیک ہے. اب مرد کے پاس جو سیل ہے اس میں ایک ایکس ہے, ایک وائی ہے. اب اگر عورت کا ایکس مرد کے ایکس سے ملے گا تو لڑکی بنے گی, اگر عورت کا ایکس مرد کے وائی سے ملے گا تو لڑکا بنے گا. عورت تو قدرتی طور پہ دے ہی 2 ایکس سکتی ہے, وائی تو اس کے پاس ہے ہی نہیں. جو لڑکا بنانے کا عمل ہے وہ وائی سے ہوتا ہے, اور وائی صرف مرد سے آتا ہے. یعنی مرد ریسپانسبل ہے کہ لڑکا بنے گا یا لڑکی بنے گی, عورت ریسپانسبل نہیں ہے اس چیز کے لیے. پروسیس ہے یہ بائی لک ہوتا ہے
کہ وائی ڈومینیٹ کر جائے اور لڑکا پیدا ہو جائے، یہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں، اس میں کوئی ڈومینیٹنگ چیز نہیں ہوتی، صرف ٹائم آف دا سائیکل ایک میتھس ہیں مختلف قسم کے، کہ سائیکل کے شروع کے 10ویں 11ویں 12ویں دن عورت کی سائیکل کی بات ہو رہی ہے، اس میں اگر ملیں گے تو اس میں لڑکا بننے کے امکان زیادہ ہیں، جن میں لڑکی بننے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں، کون سے دن میں لڑکے بننے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں، اور ایکسپلین کیجئے لوگوں کو۔ دیکھیں یہ میں بہت کلیئرلی بتا رہی ہوں، مجھے پتہ نہیں آپ کے ناظرین اس کو پسند کریں گے کہ نہیں، لیکن جو عورت کی مینسٹرل سائیکل ہوتی ہے یعنی پیریڈز ہوتے ہیں، اس کے 11ویں سے 18واں دن ایسا ہوتا ہے جس میں پریگننسی ٹھہرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر شروع کے دنوں میں متس ہیں، یہ پروون کوئی چیز نہیں ہے کہ اگر شروع کے دنوں میں ملیں گے تو لڑکا بننے کے امکان زیادہ ہوتے ہیں، اگر آخر کے دنوں میں یعنی 17 18 16ویں دن پہ ملیں گے تو لڑکی بننے کے امکان زیادہ ہو، لیکن یہ چیز ابھی سائنٹیفکلی پروون نہیں ہے۔ مگر ذمہ داری مردوں کی ہے، ذمہ داری مرد کی ہے۔ اصل ایشو یہ ہے کہ اس ملک میں بہت سارے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس میں جو خاتون ہے اس کا کوئی اس میں عمل دخل ہی نہیں ہے، یہ تو مرد سے جو کروموسوم آئے گا وہ اس سے ہوگا لڑکا۔ تو یہ آئی تھنک یہ سب سے اس کی جو فنڈامنٹل ایشو جو اس پورے گھناؤنے واقعے کا ہے وہ تو ہمارا کلچر ہے، جس میں کہ اس طرح کی متس جیسے لفظ انہوں نے استعمال کیا، ایک افسانے ہیں جو گھڑ دیے جاتے ہیں، اور ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ عورت پر۔ آپ کو ایسی عورتیں آتی ہیں، آپ گائناکالوجسٹ ہیں، جو کہیں کہ جی میرے خاوند کا پریشر ہے، میرے سسرال کا پریشر ہے کہ میں لڑکا پیدا نہیں کر پا رہی؟ جی دیکھیے بہت ساری پیشنٹس اس طرح کے آتے ہیں، کیونکہ میرا سبجیکٹ سب فرٹیلٹی ہے اور وہ ان کی 4 5 بیٹیاں ہوتی ہیں۔ بھائی تم اور بچے کیوں پیدا کر رہی ہو؟ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، تمہاری 5 بیٹیاں ہیں۔ نہیں، وہ بیٹا نہیں ہے میرے پاس، بیٹا نہیں ہے۔ اس میں دیکھیے بہت زیادہ کچھ شوہروں کا بھی پریشر ہوتا ہے، کچھ ہماری عورتوں کی بھی مینٹیلٹی یہ ہے کہ شاید بیٹا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو پھر مرد نہیں بنائی نا، اور سسرال نے بنائی اور سوسائٹی نے بنائی، یعنی میں دونوں کی بات کر رہی ہوں، سے آپ تھوڑے سے اوپر یونٹ سے تھوڑے سے اوپر یونٹ، جیسے یہ کانسیپٹ آپ نے آج بڑا اچھا بتایا۔ اور دوسری صورت میں ایسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل مبارک ہے وہ ایک بیٹی سے چلی، یہاں پہ کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ بیٹی سے نسل چل سکتی ہے، بالکل there is no concept whatsoever۔ بالکل، ہمارے بہت سارے ایسے پیشنٹس بھی آتے ہیں جن کو طلاق کی دھمکیاں ملی ہوئی ہوتی ہیں کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے اگر اس دفعہ بیٹا ہوا، بیٹی ہوئی اور بیٹا نہ ہوا تو چھوڑ دیں گے۔ طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں مرد، جو جس طرح بتا رہی ہے، وہ تو آج کا پروگرام ضرور دیکھ لیں، کیونکہ اگر آپ طلاق کہ لیول تک آپ کی سوچ ہے تو آپ کی عورت اس طلاق کو بچانے کے لیے خدا نہ خواستہ ہمارے سامنے مثال ہے 300 عورتیں اس جعلی پیر کے پاس گئیں جسے خداوند تعالیٰ کا نام لے کر جھوٹ بول کر جو ہے وہ زنا کیا، ان کے ساتھ سیکشل انٹرکورس کیا، شریعت کو ابیوز کیا، اور اتنی بڑی کرپشن پاکستان کی ہسٹری کی سب سے بڑا سکینڈل ہے یہ شاید۔ جی صرف ایک اور جوڑوں کی مثال بھی ہے جو ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں کہ اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، کئی سال ہو جاتے ہیں، اور اس میں بیسک پرابلم مردوں میں ہوتی ہے کہ ان کے پاس نہ سپرمز ہوتے ہیں، نہ کوالٹی سیمن کی اچھی ہوتی ہے، لیکن کیا کرتے ہیں کہ وہ اس عورت کو چھوڑ کے اور دوسری شادی کر لیتے ہیں، اس سے بھی اولاد نہیں ہوتی۔ اس سے بھی نہیں ہوتی۔ مفتی صاحب مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ جو جعلی پیر ہے اس کی سزا تو خیر کورٹ ڈیسائیڈ کر ہی دے گا، یہ جو عورتیں ہیں جو اس چکر میں وہاں پہ گئیں کہ جی کسی نے بتایا کہ پیر بڑی کرامت والا ہے اور آپ کو اولادیں نریاں دے دے گا، اور اس کے بعد وہ اس گندے پروسیس سے گزری، تو شریعت میں ایسی عورتوں کے لیے کیا سزا ہے مفتی صاحب، تاکہ آئندہ کو ایسا کام جو دیکھ رہے ہیں لوگ وہ تو عبرت پکڑیں؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے خود عقیدے کے اندر ایک کمزوری کی بات ہے۔ جب ہم بحیثیت مسلمان کے ہمارا ایک عقیدہ بڑا مستحکم ہمارا ایمان ہے کہ اولاد نے اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اللہ نے اولاد عطا فرمانی ہے، اور اولاد کے حوالے سے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ قرآن مجید کی بہت ساری ایسی آیات ہیں جو حضرت زکریہ کے حوالے سے اور اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے حوالے سے جب ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنے لیے اولاد نرینہ کے لیے دعا کی، اور الحمدللہ ان قرآنی آیات کو پڑھا جائے تو آج بھی قرآنی آیات کے اندر وہ تاثیر موجود ہے کہ کسی پیر کے پاس جانے کے باوجود، کسی ایسے بہروپے کے پاس جانے کے باوجود آپ ان قرآنی آیات کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے۔ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے، ہمیں شریعت کی طرف رجوع کرنا ہے، اور سب سے بڑی عظیم بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے اولاد نرینہ عطا فرمائی تو ہم اللہ کا شکر ادا فرمائیں، اگر اولاد نرینہ اللہ نے عطا مولانا یہ بتائیے کہ ایسے جعلی پیر اور ایسی عورتوں کی سزا کیا ہوگی شریعت میں تاکہ لوگ عبرت پکڑیں؟ جو عورتیں بے بسی کے عالم میں یا جاہلیت کے عالم میں چلی گئیں ان کو معافی ہے شریعت میں یا سزا ہے ان کے اوپر؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو حسن ہے وہ عورت کے لیے کیا ہے، اس کی شرافت ہے، اس کی عصمت ہے، اس کی پاک دامنی ہے۔ پہلے تو عورت کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ وہ خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر بھی نہ جائے،
اور دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے میاں اور بیوی کے تعلق کو ایک حرمت اور عصمت عطا فرمائی ہے تو اس کے لیے لازمی طور پر یہ ہے کہ کسی غیر محرم کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں. اور اگر وہ غیر محرم کے پاس جا بھی رہی ہے تو پہلے یہ تو دیکھے کہ دینی حوالے سے اس شخصیت کا معیار کیا ہے. اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ آمنو کما آمن تو الناس. اس کو سزا ملے گی اس کا مطلب اس ایکٹ پہ. ہاں مقصد یہ ہے کہ مولانا واپس آتا ہوں, بریک کا ٹائم ہے, آپ سے کنٹینیو کروں گا کہ سزا کیا ہوگی. لیکن ویورز اس پروگرام میں بریکس واپس آئیں گے تو یہ جو جعلی عالم ہے, عامل ہے, اس کا آپ اس سے بھی آپ سے ملاقات کریں گے اس پروگرام میں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک فوٹیج دکھائیں گے آپ کو جس کے اوپر وہ یہ عمل کیا کرتا تھا, وہ بیڈ اور وہ عمل جو کیا, اس کا کیا عمل تھا, وہ بھی بریفلی آپ کو دکھائیں گے ایکسکلوسیو فوٹیج میں, تاکہ تمام لوگ عبرت پکڑیں اور جو لوگ اللہ کا کلام لے کر اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کے جھانسوں میں نہ آئیں. کیونکہ خدا نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو یہ شخص کر رہا ہے اور لاکھوں اس طرح کے اور پیر پورے پاکستان میں کر رہے ہیں, سوسائٹی کے اندر ایک ناسور بن کے پھیلے ہوئے ہیں. تو واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. اس پروگرام کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو وہ فوٹیج دکھاتے ہیں جو اس طرح کے جعلی پیر پتہ نہیں پاکستان کے طول و ولد میں اس طرح کے عمل کر رہے ہوتے ہیں اور عورتوں کو اور دوسرے لوگوں کو کس طرح بہکا رہے ہوتے ہیں. یہ فوٹیج دیکھیے, اس کے بعد واپس آئیے اسی پروگرام میں. یا خدا جاؤ ملاوا سے کہتے ہیں ہمارا معاف نور کی برسات ہے اور یہاں سے بیٹے بھی ملیں گے اور بانجھ پن بھی دور ہوگا. اس کے بعد جو ہے وہ ایک تعویذ بنایا کرتا تھا اور تعویذ کو جو ہے وہ خاتون کے پشت کے نیچے رکھتا تھا. اور ہم نے آپ کو اب تک یہ اس لیے دکھایا کیونکہ یہ اس میں کوئی ایسا نہیں, صرف انہوں نے خاتون نے پورے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس کی پشت کے نیچے یہ جعلی پیر, اس طرح کے ہزاروں جعلی پیر پاکستان میں ابھی بھی تعویذ رکھتے ہیں. اس کے بعد اللہ کا نام وہ لیتا تھا اور آپ نے سنا خداوند تعالیٰ کے نام کی آیات وہ بولتا تھا اور اس کے بعد ایک مکروہ فعل کرتا تھا. اور یہ ان تمام مردوں اور سسرالیوں کے لیے ایک لمحہ فکری ہے جو اپنی عورتوں کو پریشرائز کرتے ہیں, اس طرح کے پیر و فقیروں کے پاس بھیجنے کا موجب بنتے ہیں, جو بعد میں گناہ کی دلدل میں پھنس جاتی ہیں اور ذلت اور رسوائی ہے پوری نسل کے لیے. یہ اگر ہم واپس آئیں پروگرام میں تو آپ کی ملاقات کرواتا ہوں اس جعلی پیر سے, اس سو کالڈ پیر سے, یہ جو سب کچھ کرتا رہا اور اہل محلہ کی بغیرتی کی انتہا ہے کہ وہ یہاں سب کچھ ہوتا رہا اور وہ دیکھتے رہے, اس میں مرد عورت سب شامل ہیں اور یہ سب ایک بحیثیت قوم شاید ہم بہت بے حس ہو چکے ہیں. یہ دیکھتے ہیں اس کی انٹرویو اس پیر کا اور اس کے بعد واپس آتے ہیں اسی پروگرام میں. کہتے تھے کہ آپ بیٹا دیں گے ان کو؟ نہیں سر, میں سال پہلے سر دام بند کر دیا, پچھلے روزوں کا سر میں نے بند کر دیا تھا کام سارا. جی سر. ہاں سر پتہ نہیں. کتنی خواتین کو آپ نے اپنی درندگی کا نشانہ بتائیں؟ ہمارے پاس 27 کی مووی ہے. بس سر جتنی آپ کے پاس ہے جی ہاں جی. اس سے پہلے بھی کوئی میڈیا آیا, کیا کیا آپ نے؟ نہیں سر, پہلے جب میرا کارڈ گم ہوا تھا میموری کارڈ جی ہمارے کارڈ آپ کا ملا, پھر بندوں نے ان کو 40,000 روپیہ دیا ہے, انہوں نے پورا ڈاٹا ضائع کر دیا. اسی سے پتہ نہیں کس نے پھر اپنے پاس رکھا ہوا تھا جی, آج اس نے پھر دوبارہ آپ کے پاس بھیج دیے. آپ مانتے ہیں آپ سے غلطی ہوئی, یہ اللہ کو اب رمضان شروع ہو گیا ہے, آپ سمجھتے ہیں اللہ سے معافی مانگتے ہیں؟ جی سر, میں نے سر پچھلے روزوں کا میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں. اس کے بعد میں نے دم درود بند کر دیا, میں کرتا نہیں. نظر رومی صاحب, یہ پورا محلہ یہ سب چیزیں دیکھ رہا تھا, ان کو یہ اس عامل کو سپورٹ بھی کر رہے تھے, پورے معاشرے بے حصہ جاہل ہے, کیا ہے؟ بس میرے خیال سے بے حس تو ہیں ہی, ہم وہ ہو چکے ہیں, لیکن یہ عمومی کلچر کی بات ہے نا. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پیٹریارکی جو ہے
وہ اس کو بڑا وائڈلی، یعنی یہ محلے والوں نے نہیں پکڑا ہے، تمہارا رپورٹر گیا تو پتا چلا، ورنہ یہ سب کچھ چل رہا تھا اور یہ اتنا بغیرت تھا کہ خود ویڈیوز کی طرح کرتا تھا. دیکھیے یہ آدمی جو ہے ذہنی طور پر ایک مریض ہے، یہ تو بالکل صاف بات آ گئی ہے. ویڈیو اتارنا اور عورتوں کے ساتھ یہ کرنا اور مذہب کو بھی استعمال کرنا، عورتوں کو بھی اور اپنے جنسی جو ہے بھوک اس کی تسکین بھی کرنا، تو یہ تو آدمی مریضانہ ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ اگر اس محلے میں یا اس میں ہماری ریاست کا بھی بہت قصور ہے. دیکھیے یہ جگہ جگہ آپ کو بورڈ دکھائی دیں گے، آپ لاہور سے راولپنڈی جائیں تو آپ کو کوئی 5-10 ہزار نظر آئیں گے کہ آپ گھر بیٹھے محبوب، آپ ظالم محبوب کو یہ کر لیں، کسی کو مار دیں، کالا جادو کے آؤٹ فٹس ہر جگہ موجود ہے. لیکن ان کی کوئی ریگولیشن نہیں ہے. نیم حکیم جو ہیں ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں، کویکس جو ہیں، اور وہ پولیس کو بھی برائب کرتے ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بھی، اور یہ ایک وائڈر مسئلہ ہے. اس میں صرف یہ آ گیا کہ چونکہ یہ جو ہے ایک آدمی مذہب کے نام پر بدماشی کر رہا ہے تو اس لیے یہ ایک بات آگے. رائٹ. آپ کو کیا لگتا ہے جتنے لوگوں نے یہ پروگرام دیکھا ہوگا، وہ لوگ جو ایسے مرد جو اپنی بیویوں کو بھی پریشرائز کرتے ہیں کہ جی جو بانجھ ہوں یا جو ان کا بیٹا پیدا نہیں ہوتا، کوئی فرق پڑا ہوگا پاکستانی قوم کی مائنڈ سیٹ میں یا کوئی فرق نہیں آپ کو لگتا؟ کچھ پرسنٹیج پہ تو پڑا ہوگا، لیکن کافی حد تک لوگوں نے کہا ہوگا کہ کامران شاہد کو دیکھو کس قسم کے پروگرامز کر رہا ہے ٹی وی پر، اور یہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے اس پروگرام میں شریک ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے دیکھا ہے ان کے کان اور ان کے روئیں کھڑے ہو جانے چاہیے، رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے کہ اس قسم کی چیز ہو رہی ہے اس جگہ پر. اور یہ انہوں نے فیصلہ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا، آپ نے پہلے یہ کہا کہ عورتوں کی، وہ جو عورتیں اس کے پاس گئی ہیں ان کی کیا پنشمنٹ ہونی چاہیے، لیکن دیکھیے یہ تو بالکل نامناسب بات ہے. وہ بیچاری مظلوم عورتیں اپنے گھروں سے، نہیں گھروں سے، شوہروں سے ہٹائی ہوئی، مارے دیکھیے وہ پیروں کے پاس کیوں جاتی ہیں، ان کی ساس ان کو دھکے دے کے بیچتی ہے، شوہر کہتا ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گا. اب آپ اسی وکٹم جو ہے اسی کو، لیکن میں آج اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے پہلے تو مردوں کو پیغام دیا، وقت ایک چیز اور، ہماری عورتوں میں دیکھیے کوئی انفارمیشن نہیں ہے، ہماری عورت ایمپاور کے در ہے، میں اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے یہ ہے. پیغام دوں گا، ایک تو مردوں کو شروع میں دیا پیغام، وہ تو پہنچ گیا ہوگا کہ اپنی عورتوں کو پریشرائز نہ کریں ورنہ ان کی عورتوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی. عورتوں کو یہ پیغام ہے جو اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے دیکھ رہی ہیں کہ پریشر خواہ کتنا ہی ہو، میرا خیال سے سیپریشن اور ڈیورس اس ذلت سے بہتر ہے جو یہاں سب کچھ ہو رہا ہے، شعوری یا غیر شعوری یا نیم شعوری طور پہ. تو یہ لمحہ فکریہ پاکستان کی عورتوں کے لیے بھی ہے جو اس پریشر کو فیس نہیں کر پاتی سسرال کے اور اس طرح کے کاموں کی طرف چلی جاتی ہیں. آج کا یہ پروگرام تھا اور انشاءاللہ العزیز لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے، مذہب اسلام کی صحیح تعلیمات بتانے کے لیے اور بدی، حق اور باطل میں کیا فرق ہے یہ بتانے کے لیے ایسے لوگوں کے اسکینڈل آپ کے سامنے لاتے رہیں گے تاکہ آپ لوگ اویئر ہو. اگر ایک شخص بھی کا مائنڈ سیٹ آج اس پروگرام کو دیکھ کے چینج ہو جائے، خواہ کوئی خامند ہے، کوئی سسر ہے، کوئی ساس ہے یا کوئی عورت ہے یا کوئی جعلی پیر ہے، تو آئی تھنک میں سمجھوں گا کہ اس پروگرام کی جو محنت ہے وہ سوارت گئی. مجھے نیکسٹ ویک تک کے لیے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے.